السلام علیکم۔ آج کی کہانی پھول سی خوشبو۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ کچھ دنوں سے ان کا رویہ بدل سا گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر ان کو ہو کیا گیا ہے۔ 5 سال پہلے جب میری شادی کا سلسلہ چلا تو شادی کروانے والی جو خاتون پیش تھیں انہوں نے ایک دن امی کو بڑی رازداری سے بتایا، بہن ویسے تو لڑکا لاکھوں میں ایک ہے لیکن بس ایک خامی ہے۔ کون سی خامی؟ امی سوالیہ نشان بن گئیں۔ لڑکا غصے کا تھوڑا تیز ہے، انہوں نے رازداری سے بتایا۔ اوہو، امی نے ایک لمبا سانس لیا۔ تم نے تو بہن ڈرا ہی دیا تھا۔ غصہ تو سبھی مردوں میں ہوتا ہے، کسی میں کم اور کسی میں زیادہ، لیکن بعد میں بال بچے دار ہو کر سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ طبیعت کی تیزی بدل کر نرمی کا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ ہادی کی چھوٹی بہن مریم نے مجھے ان کی شادی سے قبل غصے اور غیظ و غضب کی کئی خطرناک واقعات سنائے تھے۔ ان واقعات کو سن کر میں دل ہی دل میں کانپنے لگی تھی۔ دیکھنے میں تو یہ بالکل بھی ایسے نہیں لگتے ہیں، میں نے دہل کر کہا تھا، تو وہ پورے اسرار انداز سے مسکرانے لگی تھی۔ شادی کے بعد 5 سال تک میں ان کے غصے کا محض اندازہ ہی لگاتی رہی، کیونکہ اس کا عملی مظاہرہ میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ لیکن اب کچھ دنوں سے مجھے مریم کی کہی ہوئی باتیں، اس کی زبانی سنے واقعات بار بار یاد آ رہے تھے۔ مجھے ان کے ایسے رویے کی عادت جو نہ تھی، اب تو جیسے وہ بالکل بدل کر ہی رہ گئے تھے۔ پہلے تو مجھ سے یا بچوں سے ان کی چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی تو وہ خود ہی خاموشی سے تلاش کر لیتے، لیکن اب ان کی چیزوں کو کوئی ہاتھ بھی لگاتا تو چیخنے لگتے۔ بینش، تم رسالہ پڑھنے میں محو ہو، اپنے لاڈلوں کو تو دیکھو ذرا۔ میں جلدی سے رسالے پر سے نظریں ہٹا کر تشویش سے سامنے علی کی طرف دیکھتی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوتا۔ بچہ ہے، کھیل رہا ہے، کھیلنے دیں، اس میں چلانے کی کیا بات ہے؟ کھیل رہا ہے یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن کم از کم یہ تو دیکھ لو کہ کھیل کس چیز سے رہا ہے۔ اے لاپرواہ خاتون، اس کے ہاتھ میں میری گھڑی ہے، وہ ہیبت ناک انداز سے دھاڑتے۔ خود اٹھ کر نہیں لے سکتے کیا؟ خواہ بچے کو دہلا رہے ہیں، گھڑی بچے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، سمجھے؟ میں بھی حد الامکان چلانے کی کوشش میں حلق میں خراشیں ڈال لیتی تھی۔ اس دن وہ اپنی کوئی فائل تلاش کر رہے تھے۔ میں نے رات کو سائیڈ بورڈ پر گلابی رنگ کی ایک فائل رکھی تھی، تم نے دیکھی ہے؟ میں نے سائیڈ بورڈ کی دراز میں رکھ دی ہے، اوپر رکھی ہوئی خواہ بری معلوم ہو رہی تھی، کوئی مہمان آ جاتا تو کیا کہتا؟ میں نے تو صحیح بات کی تھی، لیکن ان کا دماغ میری بات سن کر 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ میری طرف خون خوار نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ وہ فائل تھی، غلاظت کی پوٹ تو نہیں تھی جو کوئی کچھ کہتا۔ اس گھر میں تو کوئی چیز کسی جگہ رکھنا محال ہے، فوراً جگہ سے بے جگہ کر دی جاتی ہے۔ گھر والوں سے زیادہ باہر والوں کا خیال ہے۔ اگر آئندہ میری چیزوں کو کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو میں دیکھوں گا، ہاتھ پیر نہ توڑ ڈالے تو نام بدل دینا۔ میں آپ کے گھر اپنے ہاتھ پیر توڑوانے نہیں آئی ہوں، سمجھے؟ اگر پہلوانی دکھانے کا زیادہ شوق ہو رہا ہے تو اپنے ہاتھ پیر توڑ لیں، میں ان گیدڑ بھپکیوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ اور خبردار اگر مجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ میری آواز اونچی ہونے کے ساتھ ساتھ رکت آمیز بھی ہو گئی تھی۔ دونوں بچے ماں باپ کے خوفناک چہروں سے ڈر کر آپس میں لپٹے کھڑے تھے۔ میں نے علی اور سحر دونوں کو سینے سے لگا لیا۔ امی، ابو کو کیا ہو گیا ہے؟ سحر نے پوچھا۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ ان پر ہلاکو خان کا اثر ہو گیا ہے، میں جل کر بولی۔ آپ کو بھی تو غصہ آ رہا تھا، کیا آپ پر بھی اثر ہو گیا ہے؟ علی نے پوچھا۔ چپ چاپ خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ، میں نے دونوں کو خواہ ہی ڈانٹ دیا۔ وہ شام کو آفس سے آئے تو موڈ بڑا خوشگوار تھا۔ سحر، دیکھو تمہاری امی کے لیے کیا لایا ہوں۔ انہوں نے لمبا سا لفافہ بچی کو پکڑا دیا۔ میں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ بسا اوقات بچوں کے پروگرام بھی بڑے دلچسپ آتے ہیں،
اور پھر بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پروگرام دیکھو تو وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن مجھے تو اپنی ناراضگی دکھانا تھی۔ میں اٹھ کر کچن میں چلی گئی، خواہ خالی برتنوں کو غصے کے اظہار کے طور پر ادھر ادھر پٹکنے لگی۔ اوہو، ابھی تک ناراض ہو؟ جاؤ علی، امی کو امرود دے کر آؤ۔ تازہ امرود ہیں، دیکھ کر ہی خوش ہو جائیں گی، وہ دانستہ زور سے بولے۔ علی خوشی خوشی امرود لے کر میرے پاس آیا۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، مجھے امرود پسند نہیں ہے، جو لائے ہیں ان سے کہہ دو خود ہی کھا لیں۔ ہم اپنے لیے تو لائے نہیں ہیں۔ انہوں نے ٹھنڈا سانس بھرا، پھر انہوں نے کچھ امرود تمیز سے پلیٹ میں کاٹ کر سجا کر رکھے اور دونوں ہاتھوں پر پلیٹ رکھ کر سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ چہرے پر مصنوعی ڈر اور خوف کے تاثرات تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے پلیٹ تھام لی، گویا ناراضگی ختم۔ رات کو سونے سے قبل میں رہ نہ سکی۔ آپ کو چند دن سے کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو ٹھیک ٹھاک تھے، اب آخر آپ کو اتنا غصہ کیوں آنے لگا ہے؟ گھر کا ماحول خواہ خراب ہو رہا ہے۔ اگر صحیح بات پر غصہ آئے تو کوئی بات نہیں، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ چلتی ہوا سے بھی لڑنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ آپ مجھ پر ناراض ہوتے ہیں اور میں بچوں پر غصہ اتارتی ہوں۔ وہ خاموش رہے۔ میری بات کا جواب دیں، میں نے لگاوٹ سے پوچھا۔ میرے استاد نے کہا ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں مرد کا روب ہونا چاہیے، بیوی کا نہیں۔ اس عمر میں آپ کو کون سے استاد مل گئے؟ میں نے انتہائی کاٹدار لہجے میں پوچھا۔ بہت پرانے استاد ہیں، کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے میری طرف سے کروٹ بدل لی۔ آپ کی اپنی کوئی شخصیت نہیں ہے؟ آپ ناسمجھ بچے تو نہیں ہیں کہ کسی نے کچھ کہا اور اس پر عمل کر لیا؟ میں جل کر بولی۔ وہ بہت سمجھدار انسان ہے، خبردار جو ان کی شان میں کوئی گستاخی کی، میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں برداشت کر سکتا ہوں۔ میں کچھ نہ بولی اور پھر سے ناراض ہو گئی۔ ایک دن میں اپنی ہمسائی فریحہ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ہادی کے آفس سے آنے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ فریحہ کے گھر 15 منٹ کی بجائے 1 گھنٹہ لگ گیا۔ پہلے بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا تھا، لیکن ہادی نے کبھی کسی قسم کا اعتراض نہ کیا تھا۔ لیکن آج جب میں واپس آئی تو ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، منہ سے جیسے جھاگ نکل رہی تھی۔ میں ڈر کے مارے سہم کر اپنے کمرے میں جا گھسی۔ وہ زور زور سے بڑبڑا رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک تو میں یہ بڑبڑاہٹ سنتی رہی۔ جب زیادہ برداشت نہ ہوا تو لیٹ کر سو گئی۔ ستم کی بات یہ تھی کہ وہ اپنا غصہ صرف میرے سامنے دکھاتے تھے۔ میرے امی ابو آتے تو ان کے سامنے وہ پہلے والے ہادی بن جاتے، مجھ پر جان نچھاور کرنے اور میرا خیال رکھنے والے مثالی شوہر کا روپ دھار لیتے۔ مجھ سے ان کی یہ دوغلی پالیسی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ان کے رویے کی وجہ سے میں چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ امی نے میرے رویے کی طرف کئی مرتبہ مجھے توجہ دلائی۔ بیٹا، خوش رہا کرو، خوش رہنے سے گھر کا ماحول خوشگوار رہتا ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن تم نہ جانے کیوں بدل سی گئی ہو، بچوں کو بھی معمولی سی غلطی پر ڈانٹتی ڈپٹتی رہتی ہو۔ ہر وقت کی روک ٹوک سے بچے بھی ڈھیٹ ہو جاتے ہیں۔ جب سے مجھے ہادی نے یہ بات بتائی تھی کہ ان کے رویے میں تبدیلی کی وجہ استاد ہیں، میں ان کے استاد سے ملاقات کی متمنی تھی، اس خیال سے کہ خواہ وہ کچھ بھی کہیں، میں استاد سے یہ ضرور دریافت کروں گی کہ آخر انہیں اپنی تعلیمات سے اب ہادی کو بہراور کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہمارے بنے بنائے ماحول کو خراب کرنے کی ذمہ دار اب وہی ہستی تھی جسے وہ بڑے ادب سے استاد کہہ کر پکارتے تھے۔ ہم ان دنوں کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے۔ دیور کی شادی کے بعد گھر میں کمروں کی قلت ہو گئی تھی۔ دلہن بیگم کا تعلق بہت اونچے گھرانے سے تھا۔ جہیز میں اتنا سامان لائی تھی کہ دونوں کمروں میں سجانے کے باوجود بہت کچھ بچ رہا تھا۔ میرے پاس صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ بچے بڑے ہو رہے تھے، ایک بیڈ روم ہمارے لیے ناکافی تھا۔ تب میری ساس نے ایک دن ہادی سے کہا، بیٹا، تمہیں اگر تمہارے آفس کی طرف سے مکان مل سکتا ہے تو لے لو۔ ہادی حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔
ان کی امی نے نظریں چرا لیں۔ آہستہ سے کہنے لگی، اصل میں یہ بات دیکھی نہیں جاتی کہ تم 2 بچوں کے ساتھ ایک کمرے میں گزر بسر کرو۔ الگ مکان لے لو گے تو 4 چیزیں بھی بن جائیں گی تمہاری۔ 250 گز کے مکان میں کتنے دن ساتھ رہ سکتے ہو؟ جو بات کل ہونا ہے وہ آج ہی ہو جائے تو تمہارے بھی حق میں بہتر ہے اور ہم سب کے بھی۔ تم مکان لے لو، ہنسی خوشی الگ ہو جانا لڑائی جھگڑے کے بعد علیحدہ ہونے سے بہتر ہے۔ یوں ہم الگ ہو گئے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ہادی خاصی مذہبی طبیعت کے مالک تھے، روزے بھی پورے رکھتے تھے اور نماز کی پابندی بھی کرتے تھے، لیکن میں بھوک کی ذرا کچی تھی۔ ناشتے کے بعد 11 بجے پھر بھوک لگنے لگتی۔ شام کو چائے کے ساتھ سنیکس لینا بھی معمول تھا۔ روزہ رکھنا میرے لیے بہت کٹھن مرحلہ ہوتا تھا۔ روزہ رکھ کر میرا زیادہ تر وقت بستر پر سوتے جاگتے کیفیت میں ہی گزرتا تھا۔ ہادی کے غصے کی ڈر سے میں اب زیادہ تر خاموش ہی رہتی تھی، نہ معلوم میری کس بات سے وہ مشتعل ہو جائیں۔ بات کرتے ہوئے بھی میں ضرورت سے زیادہ احتیاط سے کام لیتی تھی۔ شاید میں بہت سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ گھر میں ہوتے تو ادھر ادھر ہو جاتی، خواہ مخواہ کے غیر ضروری کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتی۔ حالانکہ اس سے قبل وہ گھر آتے تھے تو سب سے پہلے انہیں پورے گھر کی رودات سنائی جاتی تھی۔ بچوں کی معصوم شرارتیں، اپنی سرگرمیاں، آئے گئے کی ملاقات، سب کا مفصل حال و احوال سنایا جاتا تھا۔ اصل میں ہادی کو صرف شوہر ہی نہیں بلکہ اپنا بہت عزیز دوست بھی سمجھتی تھی۔ گھر کا ماحول بہت خوشگوار تھا، لیکن اب وہ اپنے کمرے میں رہتے تھے، میں زیادہ تر باورچی خانہ میں، بچے اپنے کمرے میں خاموشی سے مگن کھیلتے رہتے تھے۔ حالانکہ پہلے انہیں اپنے ابو کی آمد کا شدت سے انتظار رہتا تھا۔ وہ آتے تو ان کے پیچھے پیچھے ہی رہتے، میری ڈانٹ کی شکایتیں، اپنے معصوم قصے طوطے کی طرح مسلسل بولتے ہی رہتے تھے۔ لیکن ہادی کے بدلتے روپ نے نہ صرف میرے بلکہ بچوں اور ان کے درمیان بھی فاصلہ پیدا کر دیا تھا۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ عید سے چند دن قبل جھیمپی جھیمپی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے استاد سے قطع تعلق کر لیا ہے، اور یہ کہ انہیں خود یہ احساس ہو گیا ہے کہ استاد کی تعلیمات ٹھیک نہیں تھیں۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین ہی نہیں آیا۔ ہادی بولے، میں سچ کہہ رہا ہوں، اب میں وہی تمہارا پہلے والا ہادی ہوں۔ انہوں نے اپنی باہیں میرے گرد حمائل کر دیں۔ ہم دونوں کو خوش دیکھ کر بچے بھی خوش ہو گئے تھے۔ مجھے بچوں کے کھلے ہوئے چہرے دیکھ کر طمانینت کا بے پناہ احساس ہو رہا تھا۔ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ آپ کے دل میں استاد کی تعلیمات کے خلاف جذبات کیسے پیدا ہوئے؟ میرے تو ذہن میں حقیقت جاننے کے لیے کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ ہادی بولے، بس یار، تمہارے اور بچوں کے سہمے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر چند دن تو خوب اپنے اوپر فخر کیا کہ کیسا تم سب کو روب میں لے لیا ہے، لیکن پھر میں خود بخود اپنے آپ کو مجرم محسوس کرنے لگا۔ جو مزہ حقیقی رشتوں میں محبت اور پیار کا ہے وہ غصے اور ملامت میں نہیں۔ دن بھر تو آفس میں ٹینشن رہ کر گزارتے ہیں، واپس آ کر بھی ایسے ہی رہیں تو بھلا ازدواجی گھریلو زندگی کا کیا فائدہ؟ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ بے معنی شوہریت کے زوم میں ان کو عید کی آمد کا بھی احساس نہ رہا تھا۔ ابھی تک نہ میرے اور نہ ہی بچوں کے عید کے کپڑے خریدے تھے۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، عید میں چند ہی دن باقی ہیں، سب شاپنگ ریڈی میڈ ملبوسات ہی ہوگی، واپسی پر تمہاری پسند کی جگہ پر ڈنر۔ انہوں نے میرے ذہن کو پڑھ لیا تھا، وہ مجھ سے بہت قریب تھے۔ میں جلدی سے تیار ہونے بھاگی۔ اگلے دن مریم اور میری ساس آئی تھیں۔ ہادی کا کیا حال ہے؟ میری ساس نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، مسکراہٹ میرے چہرے سے پھوٹی پڑتی تھی۔ وہ بولی، ایسا تابعدار بیٹا تھا لیکن اب بالکل بدل کر رہ گیا ہے، بیوی بچوں کے آگے سب کو بھلا دیا ہے۔ کتنی مرتبہ اس کو شرم بھی دلائی ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ بالکل بچہ ہی بن کر رہ جاتا ہے۔ اگر ہمیشہ یہی حال رہا تو بچوں پر باپ کا روب کیسے ہوگا؟ میرے ذہن سے پردہ ہٹ گیا۔ اوہ،
تو ہادی کے رویے میں تبدیلی کی وجہ یہ تھی۔ ہر وقت ذہن میں زہر اگلا جائے تو کبھی نہ کبھی وہ اثر دکھاتا ہی ہے۔ اس اثر کے تحت ان کا رویہ بدل گیا تھا، لیکن جلد ہی وہ خود، میں اور بچے سبھی اس رویے سے اکتا گئے تھے۔ لیکن جو کچھ ہوا اچھا ہی ہوا، میں نے سوچا۔ آخر رمضان گزر گیا۔ عید کے دن بالوں میں بہت سے گجرے سجائے ہوئے آئینے میں نے انہیں اپنے پیچھے کھڑا دیکھا۔ وہ مجھے ستائشی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ استاد سے ملو گی؟ وہ مسکرائے۔ آئے ہیں کیا؟ میرے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ کہیں پھر سے؟ لیکن ہادی نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گردن جھکا کر کہا، ارے نہیں، وہ تو یہیں رہتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کا ہادی اکرم، خود ہی اپنا استاد۔ اچھا تو یہ چکر تھا، مجھے خواہ پریشان کر دیا۔ میں مصنوعی غصے سے پیچھے مڑی۔ یہ ایک پھول میری طرف سے عید کا تحفہ آپ کے لیے۔ ہادی ہنسے تو ان کی طرف دیکھ کر میں بھی ہنس دی۔